ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا، لیکن آخر ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس کو ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھکٹے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی قید کاٹنے کے بعد ایک دن ابن سابات کسی طرح جیل سے بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو ازسر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصعوبت زندگی نے اس کے کردار اور مزاج پر ذرہ برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضاؤں میں آتے ہی اس کی چوری کرنے کی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر نکل گیا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ ابن سابات اس کے پھاٹک کے پاس رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کی کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ اس کا ہاتھ حویلی کے دروازے پر پڑا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک وسیع احاطہ تھا جس میں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا کمرہ وسط میں تھا۔ ابن سابات اسی بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے بڑے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی کھل گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، لیکن اندر جا کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اندر کوئی قیمتی ساز و سامان نہ تھا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی بچھی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھی۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ سابات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان مالک کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے اتنے بڑے مکان میں کیسا بیکار اور گھٹیا سامان رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سامان اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس نے خالی ہاتھ جانے کے بجائے اسی کو چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہاتھ نہ ہونے کے باعث اس کو گرے نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا، ایک شخص چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابن سابات کا خوف سے برا حال تھا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر داخل ہونے والا ایک دراز قد، خمیدہ کمر اور انتہائی نحیف آدمی تھا جس کے سر پر بھیڑ کی کھال کی ایک ٹوپی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک نور تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی فرد اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نووارد نے چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی نرمی سے کہا کہ میرے بھائی، خدا تم پر رحمت کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو یہ چراغ ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابھی ابن سابات اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی 2 الگ الگ گٹھریاں بنائیں۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے ابن سابات کو مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی باہر نکل گیا۔ ابن سابات چند لمحوں تک تو عالم تحیر میں کھویا رہا، پھر یکایک اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بھی میرا ہی کوئی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں اس ایک ہی مکان میں جمع ہو گئے۔ البتہ یہ کوئی گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان خالی ہے، اس لیے روشنی کا انتظام کر کے لایا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نووارد دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سابات کے ہاتھ میں پکڑا دیا
کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سابات کو واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً دودھ کا پیالہ خالی کر دیا، پھر کڑک کر بولا، دیکھو میں اس سامان تک تم سے پہلے پہنچا ہوں، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق اس مال پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا، چلو اب گٹھریاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سابات کی اس بات پر اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت سے بولا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے اپنا دل کیوں میلا کرتے ہو؟ اس میں سے میں تم سے کوئی حصہ نہیں لوں گا، تمہارا ایک ہاتھ ہے، تم چھوٹی گٹھری اٹھانا، میں بڑی گٹھری اٹھا کر چلتا ہوں، جہاں تم کہو میں وہاں تک اسے پہنچا دیتا ہوں۔ ابن سابات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹھری اٹھا لیتا ہوں، تم بڑی گٹھری اٹھا کر میرے آگے چلو۔ اس نحیف الجثہ اجنبی نے پورا زور لگا کر ایک بڑی گٹھری اپنے کمر پر لاد لی، اس کی خمیدہ کمر گٹھری کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سابات کے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سابات کو بڑی جلدی تھی، کیونکہ رات بڑی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس اجنبی کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار لڑکھڑاتا گیا، لیکن پھر اٹھ گیا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سخت مشکل پیش آئی اور وہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سابات نے اس پر گالیوں کی بوچھار کر دی اور پھر اس کی کمر پر ایک زوردار لات جما دی۔ اجنبی جوں تو کھڑا ہوا اور ابن سابات سے معاذرت کرنے لگا۔ ابن سابات نے گٹھری پھر اس کی کمر پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے دور ایک پرانے کھنڈر پر پہنچے۔ یہاں ابن سابات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اجنبی گٹھری باہر رکھ کر دیوار پر سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھریاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت ابن سابات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے کا چاند کی چاندنی میں جائزہ لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ پھر یکایک وہ ابن سابات سے مخاطب ہوا، میرے بھائی یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور میں یہ مال اپنی خوشی سے تمہیں بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے بھر میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے زحمت کا باعث بنا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سابات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اسے کیا سمجھا اور سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا، اس لیے سویرا ہوتے ہی وہ اجنبی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے۔ رات والے مکان کو ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس نے مکان کے باہر کھڑے ہوئے ایک فرد سے پوچھا کہ یہ مکان کس تاجر کا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم شاید اجنبی معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام، یہ تو جناب فلاں کا مکان ہے۔ ابن سابات نے ان کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن ان کا شکل آشنا نہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ دروازے کے سامنے والے کمرے میں وہی رات والا اجنبی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی 30-40 افراد مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سابات ٹھٹک کر رک گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو وہ اجنبی بھی اٹھا۔ جو ہی اس اجنبی نے دروازے سے باہر قدم رکھا، ابن سابات روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا۔ اجنبی نے محبت اور شفقت سے اسے زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن سابات کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں طے نہیں کی تھی، ابن سابات نے چند لمحوں میں طے کر لی اور اس اجنبی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور ان کے فیض سے ہتھکڑے شیطان کے بجائے شیخ احمد سابات بن گیا اور اہل اللہ میں اس کا شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن سلوک نے بدل دیا تھا
ان کے حسن سلوک اور قربانی کی چند ساعتوں نے اس کو خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ کون بزرگ تھے؟ وہ بزرگ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔